مجھے، جیسے میں نے پہلے آپ کو سنائی تھی لیکن پھر بھی سامنے رکھوں گا تاکہ پورا صحیح کا صحیح مطلب یقین کامل کے ساتھ آپ تک پہنچا دیا جائے. ٹھیک ہے نا. مولا عارفان آپ جانتے ہیں کہ دوسرے دور میں یہ پورے میرے پاس اس پہ میں ابھی اشرا پڑھ کے آ رہا ہوں یہ تاریخ فقہ جعفریہ پہ. یاد رکھیے گا کہ دوسرے دور میں یہ حکم دیا گیا تھا باقاعدہ کہ جب مسجد نبوی میں علی ہوں تو کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں. پوری ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. جب مسجد میں علی ہوں یعنی مسجد نبوی، وہاں یہ دوسرے دور کی بات کر رہا ہوں، حکم آیا، حکم دیا گیا کہ علی کے سامنے کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت. کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ کتنے موقعوں پر علی نے بچایا. طلاق کا مسئلہ ہوا، طلاق کے قرآن میں 2 جگہ ذکر ہے، 2 مسئلے ہیں، سورہ طلاق میں، سورہ بقرہ میں. سورہ طلاق کی 4 آیت میں کہ جب بچے کا یعنی ولادت ہو جائے اور یعنی وضع حمل ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے. عورت کی عدت ختم ہو جاتی ہے، چاہے 2 دن بعد ختم ہو جائے چاہے 4 دن بعد. سورہ بقرہ میں کہ نہیں، عدت کتنی ہے؟ اگر شوہر مر جائے تو عدت وہاں وضع حمل کا ذکر ہی نہیں، وہاں سیدھی سیدھی بات ہے کہ 4 مہینے 10 دن اس کو عدت پوری کرنی. اب ہوا یہ کہ کیس آ گیا، کیس آ گیا، 2 ہفتے بعد وضع حمل ہو گیا. ایک خاتون کا شوہر کے مرنے کے بعد فتویٰ دے دیا گیا، حکم دے دیا. اس نے کہا کہ میں کیا کروں؟ کہا کہ ہاں قرآن کی آیت ہے لہذا آپ کی عدت ختم ہو گئی، وضع حمل ہو گیا، بچے کی ولادت ہو گئی، آپ کی مدت ختم. مولا تک کیس پہنچا، مولا نے کہا خبردار ایسا نہ ہو شادی کرا دو کہیں اس کی. ہاں نکاح ہو جائے گا نا، میں نکاح کرے گی دوسرا. کہ خبردار غلط ہے. اب آپ دیکھیے، اب آپ کو بتا دیں کہ مولا نے کیسے مسئلے کو سمجھایا. پہلے کہا کہ دیکھو یہ 2 جو عدتیں ذکر ہیں قرآن میں بھی دونوں کا ذکر کرتے ہیں، دونوں آیات پڑھ دیں گے آپ کے سامنے تاکہ یاد رہے اور ریکارڈ پہ بھی آ جائے بات، آپ جا کے گھر جا کے دیکھ سکیں. اس دن مجھے بڑی خوشی ہوئی، کئی لوگوں نے مجھے بتایا پرسوں جب میں نے وہ ساری سورہ بقرہ کی آیات پڑھی تھی 8 سے لے کر 17 تک 18 تک، تو کئی لوگوں نے جا کے دیکھا، میرے روح خوش ہوئی کہ کئی لوگوں نے مجھ سے خود کہا کہ بھائی اتنی بار پڑھا تھا لیکن آپ کی مجلس سننے کے بعد جب پڑھا تو پھر سمجھ میں آ رہا تھا، پوری تقریر آپ کی سامنے آ رہی تھی اور یہ صفات منافقین کی سامنے آ رہی تھی. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے پہلے آپ کو میں وہ آیات بتا دیتا ہوں، ایک بار صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر. ایک بار اور صلوات بھیجیے گا. سورہ طلاق، سورہ طلاق اور اس کی 4 آیت، وہاں پہ تفصیلی آیت ہے لیکن جو جس سے ہمیں کام ہے وہ اتنا پڑھ رہے ہیں. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. اچھا جناب، حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل تک ہے. جو عورتیں باردار ہیں یعنی حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، ان کی عدت کتنی؟ یہ آیت کہہ رہی ہے. سورہ طلاق کیا کہہ رہی ہے کہ جو عورتیں حاملہ ہیں ان کی عدت وضع حمل یعنی ولادت ہو جائے چاہے دوسرے دن ہو جائے ان کی عدت ختم. یہ آیت اس آیت کی روح سے فتویٰ دے دیا. اس آیت کی روح سے لوگوں نے فتویٰ دے دیا اور بتا دیا کہ ہاں بھائی 2 میں سے ایک عدت پوری ہو گئی، یہ آ گیا وضع حمل کی آیت ہے، وضع حمل ہو گیا، عدت ختم ہو گئی، جاؤ نکاح کر لو. دوسرا ہونے کا مولا نے کہا خبردار کیا کر رہے ہو، ایسا نہیں. اب آئیے دوسری آیت سورہ بقرہ کی 234 آیت نمبر 200 سورہ بقرہ. اب وہاں آیت کی تھی وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. اور جو لوگ تم میں سے بیویاں چھوڑ کے دنیا سے گزر جائیں چلے جائیں تو ان کی بیویوں کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے. آگے نا 2 جگہ آ گئی نا عدت، ایک جگہ آ گئی وضع ہم اور ایک جگہ آ گئی 4 مہینے 10 دن. تو کہا ٹھیک ہے ایک پر عمل کر لیا، 2 حکم ہم نے ایک پہ عمل کر لیا، وضع عمل ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا، بس اب شادی کر لو جا کے جاؤ. اب مولا کے پاس یہ فتویٰ آ گیا. مولا نے کہا نہیں خبردار یاد رکھو. پھر آپ نے کہا بھائی 2 میں سے ایک عدت کو پورا کرنا ہے. تو نے کہا کر تو لکھا نہیں عدت پوری نہیں ہوئی. 2 میں سے ایک عدت، یہ 2 عدتیں تو سمجھ میں آ گئی نا. سورہ بقرہ 234 آیت وہاں فرمایا گیا کہ جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے
تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ سورہ طلاق کی 4 آیت میں کیا آیا کہ یہ اس عورت کا وضع حمل، جو حاملہ عورت ہے، اس کی عدت کتنی ہے؟ وضع حمل تک۔ 2 چیزیں آ گئی۔ مولا نے کہا نہیں، ایک عدت پوری کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ اب دیکھیے مولا نے سمجھایا مسئلہ دربار میں جا کے کہ کیا کرتے ہو، حرام ہو جائے گا، نہیں کرو، ایک عدت پوری کرنی۔ کیا مطلب پوری کرنی؟ انتقال ہو گیا، شوہر مر گیا، مولا نے فرمایا اگر وضع حمل 4 مہینے 10 دن سے پہلے ہوتا ہے، جیسے دوسرے دن، 2 ہفتے بعد، 1 مہینے بعد، 2 مہینے، تو اس صورت میں 4 مہینے 10 دن پورے کرنے ہیں تاکہ ایک عدت پوری ہو جائے۔ ایک عدت پوری کرنی ہے۔ وضع حمل اگر 4 مہینے 10 دن سے پہلے ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن تک رکو، ایک عدت، تاکہ ایک عدت کی مدت پوری ہو جائے۔ اور اگر 4 مہینے 10 دن گزر جائیں، وضع حمل نہ ہو، تو جب بھی رکو، تاکہ وضع حمل جب ہو جائے گا تاکہ وہ ایک عدت پوری، یعنی یا یہ ایک عدت پوری کرنی ہے 4 مہینے 10 دن، اور اگر اس سے پہلے ولادت ہو جائے تو رکو، 4 مہینے 10 دن پوری کرو، اور اگر 4 مہینے 10 دن ہو گئے، بچے کی ولادت ہے 5ویں مہینے، 6ٹھے مہینے، 7ویں تک، اس وقت تک رکو تاکہ دونوں میں سے ایک عدت کی مدت پوری کامل ہو جائے۔ اس موقع پہ اب کوئی کہے تو نہ کہے تو کیا کہے کہ علی نہ ہوتے تو میں گیا تھا۔ اب سمجھیں کہ قرآن اور اہل بیت کا رشتہ کیا ہے، کہ اگر اہل بیت